مسلمانوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. کائے کی حفاظت کرو؟ زور سے بولو. اپنی نگاہوں کی. اگر نگاہوں کی حفاظت نہ کر پائے تو لوگوں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاؤ گے. نماز بھی پڑھو گے تو خیال برے آئیں گے، غلط آئیں گے. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اس لیے کہ آپ نے نگاہوں پہ کنٹرول ہی نہیں کر پایا. اور ایک بات سن لو، اگر تم کسی کے بارے میں غلط سوچو گے تو وہ تمہارے بارے میں بھی غلط سوچے گا. اگر تم کسی پر غلط نظر ڈالو گے تو کوئی تمہارے گھر میں غلط نظر ڈالے گا. تم کسی کی بیٹی کے بارے میں غلط سوچو گے، کوئی تمہاری بیٹی کے بارے میں غلط سوچے گا. تم کسی کی بہن کے بارے میں غلط سوچو گے، کوئی تمہاری بہن کے بارے میں غلط سوچے گا. میرے نبی کی حدیث ہے، لوگوں سن لو. نبی نے فرمایا اگر تم حرام کام کرو گے تو یہ حرام کام کا بدلہ تمہارے گھر سے دیا جائے گا. نہیں سمجھے ہو تو اور سمجھ لیجیے. اگر تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے تو نبی نے فرمایا اس زنا کا بدلہ تمہاری بہن سے، تمہاری بیٹی سے لیا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کا فرمان ہے. آدمی سوچتا ہے میرا گھر تو سیب رہے، میرے گھر میں کوئی نظر اٹھا کے نہ دیکھے، میں سب کے گھر میں نظر اٹھا کے دیکھوں. تو نبی کی حدیث ہے اگر تم حرام کاریاں کرو گے تو اس کا بدلہ تمہارے گھر سے دیا جائے گا. ایک شخص آیا نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، آقا مجھے زنا کی اجازت دے دیں. توجہ فرمانا، کتنی بڑی بات، زنا کی اجازت دے دیں. نبی نے فرمایا زنا کی اجازت چاہتا؟ ہاں. میرے نبی نے فرمایا تو پسند کرے گا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا؟ تو پسند کرے گا اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنا؟ تو پسند کرے گا اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرنا، اپنی خالہ کے ساتھ زنا کرنا؟ عرض کی آقا میں کیسے پسند کروں گا، یہ تو نہیں کر سکتا. نبی نے فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا کسی کی تو بہن ہوگی، کسی کی تو پھوپھی ہوگی، کسی کی تو ماں ہوگی، کسی کی تو بیٹی ہوگی. جب اپنے لیے یہ کام پسند نہیں کر سکتا تو پھر دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کر. یہ اسلام ہے اور یہی جلسے کا مقصد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اب تم سوچو کہ یہ بات بتا دو کہ غوث اعظم نے 12 سال کی کشتی کو اشارے سے نکال دیا تو کرامت تو مجھے بہت یاد ہے. غوث اعظم نے تو 12 سال کی نکال دی مگر تمہاری کشتی تو ڈوبنے جا رہی ہے. جنت کی تقریر بڑی اچھی لگے جو مولوی ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دے بنا گدے کی گیند جو جاتی ہے باؤنڈری پار، بڑی اچھی لگتی ہے. بنا ڈارا جنت بات نعرے تکبیر. مگر مسلمانوں ایسے نہیں ملے گی جنت. وہ خدا کی رحمت ہے بخش دے، لیکن شریعت بھی تو اپنی جگہ ہے، قرآن بھی تو اپنی جگہ ہے نا میرے بھائی. اسے تھوڑی جھٹلایا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ نہیں جھٹلایا جا سکتا نا. تو مجھے بتاؤ جنت کیسے ملے گی؟ ایک شخص 200 سال عبادت کر کے گیا. کتنے سال؟ زور سے بولیے. 200 سال عبادت کر کے مر گیا. کسی نے خواب میں دیکھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جہنم میں گیا. کہاں گیا ہوں؟ جہنم میں. کیوں؟ تو نے تو نمازیں پڑھی تھیں، بڑے اچھے کام کیے تھے. کہنے لگا سارے کام کیے تھے، سارا نام آیا مال اچھا نکلا تھا، بس ایک جگہ پھنس گیا. کہاں؟ کہنے لگا ایک بار بس میں گھر سے باہر نکلا تھا، کوئی دوشیزہ، کوئی لڑکی، کوئی عورت، کوئی خاتون بے پردہ جا رہی تھی، بس میں نے اس کو شہوت کے ساتھ دیکھ لیا، بڑی خوبصورت، اس پر میری نگاہ پڑ گئی. وہ نگاہ نے مجھے تباہ و برباد کر دیا. اس نگاہ کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا. مجھے بتائیے اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو پھر پکڑ بھی کر لے. چھوٹی سی بات ذرا غور کریں. چھوٹی سے چھوٹی نیکی یہ سوچ کے نہ چھوڑا کرو یہ چھوٹی ہے، بلکہ کر لیا کرو، کیا پتا وہ کام آ جائے. اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ سوچ کے نہ کیا کرو کہ یار یہ تو بہت چھوٹا ہے، کیا پتا اسی پہ پکڑ ہو جائے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگوں تم چاہتے ہو میرا گھر محفوظ رہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تمہارا گھر محفوظ رہے گا. اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، انشاءاللہ تمہارا گھر محفوظ رہے گا. اور تم نے اپنے آپ کی حفاظت نہ کی تو کان کھول کے سنو، پھر نبی فرماتے ہیں بدلہ تمہارے گھروں سے دیا جائے گا. ایک شخص ہے 70 سال کا بوڑھا ہے، 70 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہو گئی، ایک ہی اولاد تھی وہ بھی جوان بیٹی تھی. 70 سال کی عمر، ایک بیٹی وہ بھی جوان، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، بیٹی جوان. ایک دن محنت کرنے مزدوری کرنے گیا، خالی ہاتھ آ گیا، کسی نے اسے کام نہ دیا.
سن لو تھوڑی دیر، سن لو تھوڑی دیر، سن لو میرے بھائی، سن لو، بات نہ کرو، جو جا رہا ہے جانے دیجئے، اس کو نہ روکیے، مگر جو بیٹھے وہ سن لو، بس سن لو۔ دیکھنے قاری نعیم صاحب یہ حال ہے، حالانکہ یہ جملے میرے آپ کو بھی شاید برے لگے ہوں گے، لیکن تقریر کا وقت وہی تھا، 11 بجے کراتے، بعد میں نعت کرواتے۔ آپ نے یہ غلط فیصلہ تھا، اور اس کے بعد میں جتنے چاہو سنو، جتنا چاہو انعام دو، جتنی چاہو فرمائش کرو، ساری فرمائش۔ شاعر بھی کہتا ہے توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ جب تک ختم نہیں ہو جائے جب تک چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے انعام نہ دے، مجھے سن لیں، یہی میرا انعام ہے۔ یہ قاری نعیم صاحب قبلہ نے بڑی محنت سے جلسہ سجایا۔ یہ جلسہ سجانا میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ بڑی محنت کا کام ہے، لوگوں جلسے آسان نہیں ہوتے، اب اور مشکل سے کرانا۔ اللہ کرے کہ 4 لوگوں نے اگر اپنی حفاظت کر لی، اپنا نفس قابو میں کر لیا، تو میری تقریر کرنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ لوگوں اگر ایک نوجوان نے توبہ کر لی، کسی جوان نے توبہ کر لی، تو خدا کی قسم جلسے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اب مقصد خالی نمازوں کا نہیں ہے، ٹارگیٹ روزے رکھنے کا نہیں ہے، ٹارگیٹ یہ ہے کہ عیاشیاں ختم ہوں۔ یہ ہمارے ذہنوں میں جو بھرا پڑا ہے غبار، موبائل چلا رہے ہیں، ننگی ننگی تصویریں ہر وقت سامنے آ رہی ہے، ذہن گندا ہوا پڑا، ذہن صاف ہونا ضروری ہے۔ جب تک ذہن صاف نہیں ہوگا، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے گا، کھڑا مسجد میں ہوگا، ذہن گندگی میں ہوگا۔ اس لیے کہ ذہن کو جانے کے لیے رکشا نہیں لگتی ہے، آٹو نہیں لگتی ہے کہ آٹو کرنا پڑے گا وہاں جانے کے لیے۔ ذہن شراب کھانے میں جانے کے لیے فری میں چلا جاتا ہے، یا آٹو میں بیٹھ کے جاتا ہے ذہن، مجھے بتائیے، کہیں بھی جائے گا۔ اس ذہن کو چاہے مکہ شریف پہنچا لو یا چاہے شراب کھانے پہنچا لو، فری میں چلا جائے گا، اور جیسا ذہن بنا لو گے ویسا ہی بن جائے گا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، یوٹیوب اور ذہن میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہیں۔ نوجوانوں سنو، یوٹیوب اور ذہن دونوں ایک ہیں۔ کیسے؟ یوٹیوب پہ جو چیز سنو گے، جیسے آپ تقریریں سنو تو تقریر خود بخود آتی رہیں گے۔ انڈیا کے مولویوں کی سنو گے تو پاکستان کو خود بخود آنے لگیں گے۔ یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جو چیز سنو گے خود بخود، پھر تو یہ یوٹیوب کھولو گے اور تقریر رکھی ہوگی سب سے پہلے۔ گانا سنو گے تو گانے آتے رہیں گے نئے پرانے۔ ایسے ذہن ہے، اگر دین کا بات سوچو گے تو خود بخود دین کی باتیں آتی رہیں گی، اور اگر حرام باتیں سوچو گے، خرافاتیں سوچو گے تو خود بخود خرافاتیں آتی رہیں گی۔ یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں۔ جو مینڈو کا کٹیا نا، مینڈو کا اس مینڈ کو کاٹ لے گا تو دوسری کہے گا اس والے کھیت کی بھورے اور صاف نہ کریں، اس کے اور کر کے آؤں گا۔ بعض تو سحری کھا کے پھاوڑا لے کر چلا گیا، ایک جگہ تو جنگ ہو گئی، جنگ کیا ہوا، بولے سحری کھاتے ہی میری مینڈ کاٹ لی اس نے، ظالم نے۔ تو ذہن میں چل رہا تھا، ذہن میں جو ہوگا وہی بات آئیں گے۔ اس لیے دین ذہن میں رکھو تاکہ دین بخود بخود آتا رہے تمہارے ذہن میں۔ دین رکھو ذہن میں، نیک باتیں رکھو ذہن میں، مسئلے مسائل رکھو، قرآن رکھو، حدیث رسول رکھو، لوگوں صحابہ کی زندگی رکھو، مصطفیٰ کی زندگی رکھو، تاکہ تمہاری زندگی بھی نیک ہوتی چلی جائے۔ 70 سال کا بوڑھا جوان بیٹی گھر میں، بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، غریب تھا، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ بیوی کا علاج کرا لے، اتنا پیسہ بھی نہیں تھا جو بیوی کا علاج کرا لے۔ مزدوری کرنے گیا، کسی نے کام ہی نہ دیا، بڑھاپے کی وجہ سے آگے آ کے رونے لگا۔ بیٹی نے پوچھا، او میرے باپ تو روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا، او بیٹی کیا بتاؤں، تیری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، چاہتا تھا کہ مزدوری کر کے چند سکے ملے تیری ماں کا علاج کراؤں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے آج تو کسی نے کام بھی نہ دیا۔ یار جوان بیٹی تھی، بیٹی ہو یا بیٹا، ماں باپ کا تو ظاہر سی بات ہے محبت ہوتی ہے یار، اور بیٹی کے دل میں تو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ رات کو بوڑھا باپ تو بستر پہ لیٹا، مگر بیٹی کو نیند نہ آئی، تڑپتی رہی، مولا کاش اگر میں جوان ہوتی تو آج مزدوری کرنے میں نکل پڑتی، اپنی ماں کے لیے سہارا بن جاتی، باپ کا سہارا بن جاتی، لیکن کیا کروں، میں ایک لڑکی ہوں، میں کھلے عام کوئی محنت نہیں کر سکتی، کیا کروں، اپنی ماں کا علاج کیسے کراؤں؟ رات بھر بیٹی کو ان جملوں نے، اس خیال نے سونے نہ دیا۔ صبح ہوئی، ذہن میں بیٹی کے غلط خیال آ گیا، یہ جوانی ہے اپنی ماں پہ قربان کر دوں گی، صبح کو بناؤ سنگار کر کے بازار میں نکلوں گی اور اپنی عزت کی بولی لگاؤں گی، کوئی تو ہوگا جو میری عزت کا خریدار بنے گا، چند سکوں میں کوئی میری عزت کا خریدار بنے گا، انہی سکوں سے ماں کا علاج کراؤں گی۔ جوان بیٹی ذہن میں غلط خیال لیے
لیے ہوئے گھر سے بنا سنگار کر کے بازار میں نکلی، اس جگہ جا کے کھڑی ہو گئی جہاں اوباش لڑکوں کا تانتا لگا رہتا تھا، جہاں سٹے باز جواری شرابی لڑکوں کا تانتا لگا رہتا تھا، بازار میں ایسی مقام پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ آج باپ کی عزت کو داؤ پہ لگانے آ گئی، آج خاندان کی عزت کو داؤ پہ لگانے آ گئی، آج اپنی جوانی کا سودا کرنے کے لیے آ گئی، آج اپنے حسن کا سودا کرنے کے لیے آ گئی۔ لوگوں، ماں کا بیماری نہ دیکھی گئی، اس سے باپ کا بڑھاپا نہ دیکھا گیا۔ وہ جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سن لو، اگر کسی کی جوان بیٹیاں ہیں اور اس کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی معقول کاروبار نہیں ہے تو یہ جملے میرے کان کھول کے سن لو، خاموشی سے اس بوڑھے کی مدد کر دیا کرو تاکہ اس کی بیٹیوں کو غلط راستے پہ چلنے کے لیے مجبور نہ ہونا پڑے، تاکہ اس کی بیٹیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اگر جوان بیٹا نہیں ہے، کوئی صحیح کاروبار نہیں ہے، بیٹی ہی بیٹی ہے، تو خاموشی سے اس بوڑھے باپ کی مدد کی۔ یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ اور ہو سکتا تو زکوٰۃ بھی دے دیا کرو ایسے کو خاموشی سے۔ اگر غریب ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں، لوگوں خاموشی سے مدد کرو اس کی، جتنی ہو سکے مدد کرو، انشاءاللہ یہ مدد کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ ایک بات بتا، پیٹ کو تو کھانا چاہیے نا، اور جسم کو کپڑا چاہیے۔ جب بھائی نہیں ہے، کوئی باپ بوڑھا ہو گیا تو پھر بیٹی باہر نکلے، پھر اس کو پردہ اور بے پردہ بیچاری کیا کرے گی؟ پھر وہ نکلے گی، کمائے گی، کچھ نہ کچھ تو کرے گی۔ آج میرا معاشرہ بڑا خطرناک ہو گیا، میرا معاشرہ اتنا خطرناک ہو گیا، ہمیں تو ترس ہی نہیں آتا۔ ہم تو اگر کسی غریب باپ کی بیٹی سے بھی شادی کی بات کرتے ہیں تو ڈیمانڈ کر لیتے ہیں، یہ بتا کہ چل غریب تو ہے مگر پھر بھی بتا کیا دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ذہن میں اس بیٹی کے خیال آیا، اس جوانی کو آج بیچ دوں گی، بازار میں چند سکوں میں ماں کا علاج کراؤں گی۔ نکلی، نکل کے بازار میں جا کے وہاں کھڑی ہو گئی جہاں شرابی اور اوباش لڑکوں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ ایک آواز لگائی، ہاؤ کوئی ہے جو آج میرے حسن کا خریدار بنے گا؟ ہائے ہائے ہائے، آج ایک بوڑھے کی عزت سرے بازار کھڑی ہے۔ 70 سال تک جس نے اپنی عزت کو سنبھال کے رکھا تھا، آج وہ عزت سرے بازار کھڑی ہے۔ لوگوں، نگاہ اٹھا کے اپنے محلے میں، اپنی بستی میں دیکھ لیا کرو، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس کمانے کے حالات نہیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی بچیوں کو تن ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ آگے آؤ، تھوڑے اپنے خرچے ہاتھ روک کے کر لو، مگر اس کی جوان بیٹی کے لیے کپڑوں کا انتظام کرا دو۔ یہی اسلام ہے، میرے بھائیو، یہی اسلام ہے۔ بازار میں آواز لگائی، آؤ کون ہے جو میری عزت کا خریدار بنے گا؟ آؤ کون ہے جو میری زلفوں کا خریدار بنے گا؟ لوگوں، حیرت کی بات، میں وہ بات بتا رہا ہوں جسے آپ کا ذہن قبول نہیں کرے گا، مگر قبول کرنا پڑے گا۔ لڑکی کو اعلان کرتے کرتے، آواز لگاتے لگاتے، بولی لگاتے لگاتے صبح سے شام ہو گئی۔ اس کے جسم کو خریدنا، اس کی عزت کو خریدنا تو دور کی بات، کسی بھی لڑکے نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے تک نہیں دیکھا۔ یار ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اور یہ اعلان نمازیوں میں جا کے نہیں کیا تھا اس نے، نا نا، اس نے حاجیوں میں جا کے نہیں کیا تھا، نا نا نا، ان میں جا کے کیا تھا جن کا دن و رات کام جسموں کو کھیلنا، جسموں کے ساتھ، اور غیر عورتوں کے جسموں کو استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، ان میں جا کے اعلان کیا تھا، پھر بھی کسی نے نگاہ اٹھا کے نہیں دی۔ بولو حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب اللہ حفاظت کرے تو کس مائی کی لال کی طاقت ہے کہ اس کا بال بائکا کر سکے؟ اگر اللہ حفاظت کرنے پہ آ جائے تو اللہ دشمنوں میں حفاظت کرتا، اگر اللہ حفاظت کرنے میں آ جائے تو اللہ عیاشوں میں اوباشوں میں حفاظت کرتا۔ او لوگو، صبح سے شام ہو گئی، کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ شام ہوئی، خالی ہاتھ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ جیسے ہی خالی ہاتھ گھر میں واپس گئی، اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، باپ نے دیکھا کہ نوجوان بیٹی آئی ہے۔ باپ کی آنکھ میں آنسو تھا، باپ کھڑا ہو گیا، او میری بیٹی تو کہاں چلی گئی؟ پورا دن تجھے میری نگاہیں تلاش
تلاش کرتی رہی، کبھی دروازے پہ جاتا تھا، کبھی گھر کے اندر میں بیٹھ جاتا تھا، وہ میری بیٹی تیرا کہیں پتہ نہیں ملا تھا۔ آج میں بڑا پریشان تھا، گھبرا گیا تھا، اے میری بیٹی بنا بتائے تو صبح صبح کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اتنا کہنا تھا، لوگوں کان کھول کے سنو، بیٹی کی چیخ نکل گئی، باپ کے گلے سے لگ گئی، چیخ مار گئے۔ باپ نے کہا کیا بات، میری بیٹی روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی باپ رونے کی بات یہ ہے، جس عزت کو تو نے 70 سال سنبھال کے رکھا تھا، آج اس عزت کی میں نیلامی کرنے بازار میں چلی گئی۔ جس عزت کو تو نے 70 سال کمایا تھا، آج اس عزت کو لٹانے کے لیے میں بازار میں چلی گئی تھی۔ مجھ سے تیرا بڑھاپا نہ دیکھا گیا، مجھ سے ماں کی بیماری نہیں دیکھی گئی۔ صبح صبح بازار میں جسم بیچنے گئی تھی، عزت کو بیچنے گئی تھی، مگر میرے باپ، میں حیرت میں ہوں ابھی تک۔ صبح سے شام تک بازار میں اعلان کرتی رہی، آؤ میری کون عزت کا خریدار بنے گا، آؤ کون میرے جسم کا خریدار بنے گا، مگر میرے باپ صبح سے شام تک مجھے ہاتھ لگانا تو دور کی بات، کسی نے نگاہ اٹھا کے تک نہیں دیکھا۔ 70 سال کے بوڑھے نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ کہا تھا بیٹی اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں تیرے بوڑھے باپ کا کمال، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، سنو سنو، اس میں تیرا کمال نہیں ہے بیٹی، اس میں تیرے بوڑھے باپ کا کمال ہے۔ کہنے لگی او باپ، تو تو گھر کے اندر بیٹھا تھا، بازار میں تیری بیٹی کھڑی تھی، تو تو گھر کے اندر تھا، بازار میں تیری بیٹی تھی، اس میں تیرا کمال کہاں سے آ گیا؟ لوگوں 70 سال کا بوڑھا باپ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، میری بیٹی میرا کمال اس لیے ہے کہ تیرا باپ جب سے جوان ہوا ہے بڑھاپے تک، آج تک تیرے باپ نے کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ جب میں نے کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھا ہے تو میرا ایمان کہتا ہے میری بیٹی کو بھی کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے تو اللہ میری بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور میرے بھائیو اپنی حفاظت کرو، اللہ تمہارے گھروں کی حفاظت کر دے گا۔ بس 5 منٹ اور سن لیں اور بات ختم کر دوں۔ 1 گھنٹہ میری تقریر ہو گئی اور 1 گھنٹہ ہی بس مجھے بولنا بھی تھا، بہت لمبی تقریر ہو گئی۔ اس ماحول کے حساب سے لوگوں 5 منٹ اور میری تقریر ختم۔ ام سلمہ کہتی ہیں عثمان بن طلحہ کی نگاہیں جھکی ہیں۔ عثمان بن طلحہ کی کیا ہے نگاہیں؟ جھکی ہیں، کھڑے ہیں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا بہن ام سلمہ یہ بتا اتنی رات میں تو مکہ چھوڑ کے یہاں جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ جنگل میں بہن کیسی بیٹھی ہے؟ لوگوں سنو، ام سلمہ نے کہا او بھائی عثمان بن طلحہ بات یہ ہے میں نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے اور مکہ والوں نے میرا بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا ہے، اب قدم واپس مکہ کی طرف نہیں مجھے بڑھانا ہے، اب مجھے مدینہ جانا ہے، اب مجھے نبی کی نگری جانا ہے، وہیں میرا شوہر ملے گا اور وہیں نبیوں کا سردار ملے گا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا او میری بہن مجھے کام تو کچھ اور تھا، لیکن اب پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تجھے مدینہ پہنچاؤں گا، اس کے بعد اپنا کام کروں گا۔ میرے اونٹ کی کمر پہ بیٹھنا۔ اونٹ کی کمر پہ بٹھا لیا ام سلمہ کو، اونٹ کی رسی پکڑ کے عثمان بن طلحہ آگے آگے، اونٹ پیچھے پیچھے۔ یہ تقریباً 450 کلومیٹر کا راستہ ہے مکہ سے مدینہ۔ ام سلمہ کہتی ہیں 450 کلومیٹر اونٹ سے کتنی دیر میں طے ہوا ہوگا؟ کہتی ہیں ایک بار بھی عثمان بن طلحہ نے مجھے نگاہ اٹھا کے تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ آگے آگے چل رہے تھے اونٹ کی رسی پکڑ کے اور اونٹ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، ایک بار بھی مڑ کے تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مذہب اسلام میرے بھائی۔ اور نوجوانوں وعدہ کرو، توبہ کرو کہ مولا اپنی نگاہ کا استعمال کبھی غلط جگہ نہیں کریں گے، اس نگاہ کو کبھی غلط کسی کی بیٹی پہ نہیں ڈالیں گے۔ اگر اس نگاہ کو اٹھائیں گے تو والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنے کے لیے اٹھائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں اگر والدین کا چہرہ محبت سے دیکھو تو محبت سے ایک بار چہرہ دیکھ لو والدین کا نا تو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 100 بار چہرہ دیکھو نا والدین کا محبت سے پیار کی نگاہ سے تو 100 حج کا ثواب ملتا ہے۔ عثمان بن طلحہ اونٹ کی لگام پکڑ کے مدینہ لے آئے۔
مدینہ لا کر کے مسجد نبوی کے دروازے پہ اونٹ کھڑا کر دیا. کھڑا کر کے عثمان بن طلحہ نے کہا اترو تمہاری منزل آ گئی ہے, اترو تمہاری وہ جگہ آ گئی جہاں آنا چاہتی ہو, یہی مسجد نبوی ہے, یہی آمینہ کے لال ملیں گے, یہی تمہارے شوہر نامدار ملیں گے. لوگوں ذرا غور کرو, ام سلمہ اتری ہیں, کیا دیکھا آمینہ کے لال کھڑے ہیں, سارے صحابہ بیٹھے ہیں, سارے صحابہ کے جھرمٹ میں آمینہ کا لال اپنے صحابہ کو کچھ بتا رہے ہیں. لوگوں ذرا غور کرو, ام سلمہ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا, سارے صحابہ کو دیکھا. لوگوں ذرا غور کرو, مصطفیٰ کے مکھڑے کا دیدار کیا اور دیکھا کہ میرا شوہر کہاں ہے. نگاہیں شوہر کو ڈھونڈ رہی تھی. لوگوں نے نگاہ اٹھایا لیکن سارے صحابہ میں شوہر نظر نہیں آیا. ام سلمہ بڑی پریشان ہو گئی. جس شوہر کے اشتیاق میں یہاں تک آئی تھی, جس سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں تک آئی تھی, وہ شوہر نظر نہیں آتا. کسی کا دامن پکڑا, دامن پکڑ کے چہرے پہ چادر پڑی ہے, چہرہ ڈھکا ہوا ہے. ام سلمہ پوچھتی ہے اس صحابی سے, بتاؤ یہاں میرا شوہر آیا تھا 1.5 سال پہلے ہجرت کر کے, 1.5-2 سال ہو گیا ہجرت کر کے آیا تھا, میرا شوہر نظر نہیں آتا, کہاں چلا گیا ہے؟ اس صحابی نے کہا او ام سلمہ تیرا شوہر 1.5 سال پہلے ایک جنگ میں شہید ہو گیا. جیسے ہجرت کر کے آیا تھا ایک جنگ میں گیا اور اسی جنگ میں وہ شہید ہو گیا. یار بتاؤ, جس کا بیٹا مکہ والوں نے چھین لیا ہو, جس شوہر کے آسرے پر آئی ہو وہ شہید ہو گیا ہو, بتاؤ اس عورت کا حال کیا ہوگا. لوگوں, اولاد بھی زندگی کا سہارا ہوتا, بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی. وہ بڑھاپے کی لاٹھی تو مکہ والوں نے چھین لی. اب سہارا یہ تھا کہ مدینہ میں جاؤں گی تو شوہر کا دامن مل جائے گا, اسی کے دامن میں زندگی گزار لوں گی. مدینہ میں جاؤں گی تو شوہر کا ساتھ مل جائے گا, اسی کے سہارے زندگی گزار لوں گی. مگر خبر ملی کہ شوہر شہید ہو گیا تو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی, چیخ نکل گئی. مصطفیٰ کی نگاہ اٹھی, اور جب نبی کی نگاہ اٹھتی ہے تو رب کی رحمت جھما جھم برستی ہے. نبی کی نگاہ اٹھی, کون خاتون ہے جو روتی ہے؟ اللہ اللہ. نبی نے بلا کے فرمایا ام سلمہ روتی کیوں ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر آیا تھا ہجرت کر کے, آقا میں شوہر کی ملاقات کے اشتیاق میں یہاں تک آئی تھی, اسی تمنا میں یہاں تک آئی تھی. مکہ والوں نے میرا 2 سال کا بچہ چھین لیا. آقا اب میں یہ سوچ کے آئی تھی کہ شوہر کے ساتھ زندگی گزار لوں گی, لیکن یا رسول اللہ مجھے تو یہاں آ کے خبر ملی ہے کہ شوہر شہید ہو گیا ہے, ایک جنگ میں شہادت کا جام پی لیا ہے. یا رسول اللہ اب زندگی کیسے گزرے گی؟ بیٹا مکہ میں رہ گیا, یہاں تنہا رہ گئی ہوں. آقا بنا شوہر کے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. یا رسول اللہ, لوگوں ذرا غور کرو, میرے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ پھر دوسرا نکاح کر لینا. عرض کرنے لگی آقا ایک نکاح بڑی مشکل سے ہوا تھا, اب تو میرے پاس کچھ نہیں, خالی میری جان ہے. آقا اب کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ یا رسول اللہ اب یہ میرے پاس کوئی ایسا مال نہیں کہ جس کی بنیاد پہ کسی سے نکاح کر لیا جائے. لوگوں ذرا غور کرو, میرا نبی جو فرماتا نکاح کو آسان کرو, میرے نبی نے کتنا آسان کر دیا نکاح کو. میرے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ کوئی نکاح نہیں کرے گا تو آمینہ کا لال تجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہے. میں راضی ہوں. اور نبی اگر کسی کو نکاح کا آفر دیں تو وہ کتنی خوش نصیب عورت ہوگی کہ جو نبی جس سے نکاح فرمائے. ام سلمہ سے میرے نبی نے نکاح فرما لیا. لوگوں نہ مال ہے, نہ جائیداد ہے, نہ جہیز ہے, کچھ نہیں, تنہا اکیلی آئی تھی اور میرے نبی نے نکاح فرما لیا. کتنا آسان کر دیا ہے نکاح. اور یہی ام سلمہ ہے, بات ختم. یہی ام سلمہ ہے کہ جب میرے نبی نے حسین کی شہادت کے بارے میں بتلایا تھا اور مٹی دی تھی, جبریل نے میرے نبی کو مٹی دی تھی اور کہا تھا یہ مٹی جس دن خون بن جائے سمجھ لینا اس دن تمہارے نواسے کو شہید کر دیا گیا. میرے نبی نے یہ مٹی ام سلمہ اپنی انہی بیوی کو دی تھی اور دے کے فرمایا تھا یہ مٹی جس دن خون بن جائے سمجھ لینا کربلا میں میرا نواسا حسین شہید کر دیا گیا ہے. یہی ام سلمہ تھی. لوگوں شادیوں کو آسان کرو, وقت پہ نکاح کرو. اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ,
آپ کی زندگی کے لیے تم چاہتے ہو کہ آئیڈیل کسے بنائیں تو کسی کو نہ بناؤ، آمینہ کے لال کو آئیڈیل بناؤ۔ نبی کھاتے کیسے تھے، نبی چلتے کیسے تھے، نبی پہنتے کیسے تھے، نبی بات کیسے کرتے تھے، نبی تجارت کیسے کرتے تھے، نبی لوگوں سے رشتہ داری کیسے کرتے تھے، نبی کی شادیاں کرنے کا طریقہ کیا تھا، نبی نے ہجرت کیسے کیا تھا، نبی نے تعلیم کو کتنا فروغ دیا تھا، یہ ساری چیزیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، مکمل تمہیں اپنے نبی کی زندگی میں مل جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، میرا مولا معاف فرمائے۔ لوگوں نے بڑی محنت کی اس جلسے میں، کمیٹی والوں نے، قاری ہمارے نعیم صاحب قبلہ نے بڑی محنت کی۔ اللہ ان کی محنتوں کو کئی گنا بڑھا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرا مولا ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔